الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جو سورت شروع ہوئی ہے نا، زیادہ تر خطاب مومنین سے ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر یہاں پر پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو خطاب بنیادی طور پر یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. پھر یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا. خطاب پورا یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. یہاں پر آ کے خطاب تبدیل ہو چکا ہے، یا ایھا الناس ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر جتنے بھی احکام ہیں ان کا تعلق مومنین سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن مومنین سے خطاب ہے. لا یسخر قوم من قوم مومنین سے خطاب ہے. تو یہ ساری باتیں مومنین سے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ جنرل موضوع ہے جس کا تعلق تمام انسانیت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں برادریوں میں اور قبائل میں بانٹ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لتعارفوا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اس کی اگر اہمیت کو اندازہ کریں، قبائل کی، برادریوں کی اہمیت کو اندازہ کریں، جس طرح سے ہم سعودی عرب میں مختلف ممالک سے، مختلف قومیتوں سے، مختلف افکار، نظریات، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر ایک جگہ پر رہتے ہیں. جیسے سعودی عرب ہے، جیسے دبئی ہے، امریکہ ہے، اس طرح کے مقامات. تو یہاں پر مثال کے طور پر دو افراد ہیں، ان کا تعارف ان کے ممالک سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک پاکستانی ہے تو کہیں گے لوگ یہ پاکستانی ہے. دوسرے یمنی کہے گا یہ پاکستانی ہے، انڈین کہے گا یہ پاکستانی ہے، کوئی بھی دوسری قوم کا لوگ کہے گا کہ یہ پاکستانی ہے. فرض کر لیں کہ ان میں سے ایک پاکستانی ہے، ایک انڈین ہے، تو باقی لوگ کہیں گے کہ فلاں پاکستانی، فلاں انڈین. تو یہ ایک شناخت ہو گئی اس کی. اب فرض کریں کہ دو پاکستانی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں کہیں گے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے، پاکستان سے تو ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا تعلق مثال کے طور پر پنجاب سے ہے. اب پنجاب سے کہاں پر ہے؟ پنجاب سے میرا تعلق ملتان سے ہے. ملتان میں کون سی برادری سے ہے؟ ملتان فلاں برادری سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے. اور اگر اس قبیلے کو یا اس برادری کو زیادہ بہتر طریقے سے قریب سے جاننے والا ہوگا تو اور پوچھے گا بھائی کس قبیلے سے ہے. مثال کے طور پر ارائی ہے، مثال کے طور پر جٹ ہے، مثال کے طور پر اس میں سے کہاں پر ہے. تو یہ ایک پہچان ہو رہی ہے، پہچان ہو رہی ہے. صرف جو ہے نا انسانوں کو قبائل میں، برادریوں میں، اقوام میں تقسیم کرنے کا مقصد صرف اور صرف محض ایک ہی ہے، اور وہ ہے پہچان. یہ جو اونچی ذات اور نیچی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی کسی نیچی ذات کا ہے، فرض کر لیں، تو اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اگر کسی آدمی کی اونچی ذات ہے، کسی بہت ہی شریف خاندان سے، بڑے خاندان سے تعلق ہے، تو اس کا اپنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہیں، اکرمکم کریم، تمہارے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو. زیادہ تقوی والا ہوگا وہی جو ہے نا عزت دار ہوگا. یہ قریش میں جو ہے نا یہ بیماری بہت زیادہ تھی، اور آج بھی اس کے اثرات عربوں میں پائے جاتے ہیں. قریش کے اندر یہ جو ہے نا یہ جو نخوت ہے برادری کی، ذات کی، یہ قریش کے اندر بہت زیادہ تھی، اور عام طور پر عربوں میں ہے، اور آج بھی عربوں میں موجود ہے یہ چیز. اپنی برادری کے لیے تعصب، اپنی قبیلے کے لیے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، ہم اس قبیلے سے زیادہ بڑے ہیں، ہم اس قبیلے سے زیادہ اونچے ہیں. تو اسلام آیا تو اس نے جو ہے نا ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، اور اس کی موجودگی کا حیثیت محض تعارف کے لیے ہے، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ کہاں سے ہو، کدھر سے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. اور قبائل کی پہچان سے جو ہے نا فائدہ کیا ہوگا؟ قبائل کی پہچان سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس آدمی کے پس منظر سے، اس کے عادات، اطوار، اخلاق، یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے، کس ذات کا ہے، کس قبیلے کا ہے. تو اندازہ ہوگا کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کے اخلاق میں، اس کے عادات میں، اس کے اطوار میں، اس کی ذہنیت میں
اثر انداز ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ قریش کے اندر، اس کے اندر بہت سارے خاندان تھے، بہت سارے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو مخزوم، اور بھی بہت سارے تھے۔ تو اور ان کے اندر کچھ نیچی ذات کے لوگ ہیں، جیسے کہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت بلال ہے، جیسے کہ عمار ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ کم ذات کے لوگ سمجھے جاتے تھے، کیوں کہ یہ غلام تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اس نے یہ تفریقہ ختم کر دیا۔ جب یہ تفریقہ ختم ہو گیا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مشورہ کرنا ہوتا تھا کسی اہم معاملے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اقدمیت کے حوالے سے جتنا اسلام میں پرانا ہوگا اتنا ہی اس کو مقام دیتے تھے۔ تو جو لوگ بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد جیسے کہ اسلام لائے، ابو سفیان مثال کے طور پر، تو ابو سفیان تو بہت بڑی ذات کے وہ تھے نا، بنو امیہ، تو ان کا نمبر بہت بعد میں آتا تھا مشورے میں۔ تو ایک دفعہ ان سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ ہم قوم کے بڑے، ہم جو ہے نا اونچے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بلال اور صہیب کو اور عمار کو، ان کو زیادہ پہلے، ہم سے پہلے مشورہ طلب کرتے ہیں اور ہم سے پہلے۔ تو بتایا گیا کہ ان کو کہ وہ لوگ سبقت لے گئے ہیں، اسلام سبقت لے گئے، اسی لیے ان کا رتبہ، ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ اور آدمی جو ہے نا جتنے شریف خاندان سے تعلق رکھے گا، جتنی اونچی ذات سے، شریف خاندان سے تعلق، شریف کا مطلب یہ ہے کہ رتبے میں اونچا خاندان، جیسے کہ مثال کے طور پر بر صغیر میں ہے، مثال کے طور پر سید خاندان سے تعلق ہے، مثال کے طور پر فاروقی خاندان سے تعلق ہے، یا مثال کے طور پر صدیقی خاندان سے تعلق ہے۔ تو یہ عام طور پر ان کا نسب جاتا ہے، بزرگ صحابہ کی طرف جاتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہے تو اعزاز کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنے اعزاز کی بات ہے اتنی ذمہ داری کی بھی بات ہے۔ یعنی کہ ایک کام عام آدمی اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی کام جو ہے نا اگر کوئی سید خاندان کا کرے، وہی کام اگر کوئی صدیقی خاندان کا فرد کرے، وہی کام اگر کوئی فاروقی خاندان کا کرے، تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ خاندان اس کا ایسا ہے کہ اس کو یہ چیز خیال رکھنا پڑے گا۔